دوستو ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور ان کی شادی بھی ایک امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان ان کے پاس موجود تھا۔ دونوں میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور دونوں اچھے سے اپنا وقت گزار رہے تھے۔ بیوی اپنے شوہر کی خوب خدمت کیا کرتی اور اپنے شوہر کو ہر طرح سے خوش بھی رکھتی تھی، یعنی کہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو ایک رات دونوں میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کر دو۔ تو بیوی اٹھی اور جا کر ایک پانی کا گلاس لے آئی، مگر جب تک وہ پانی لے کر واپس آئی تب تک شوہر واپس سو چکا تھا، یعنی کہ شوہر کو نیند آ چکی تھی۔ بیوی نے شوہر کو جگانا گوارا نہیں سمجھا اور وہ پانی کا گلاس لیے وہیں پر کھڑی ہو گئی اور شوہر کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ اور جب آخری پہر میں شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اس کے پاس میں ہی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ ان کی محبوب وفادار بیوی اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ان کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ تم یہاں پر کب سے کھڑی ہوئی ہو؟ تو اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ رات کو جب آپ نے پانی مانگا تھا تب سے، میں اس وقت جب پانی لے کر آئی تو تب تک آپ سو چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور آپ کو کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں میری خدمت گزاری اور وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر آپ کے پاس کھڑی رہی۔ جب اس صحابیہ عورت نے ایسا کہا کہ میں ساری رات آپ کے پاس پانی کا گلاس لے کر آپ کے پاس کھڑی رہی، تو ان صحابی کی حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور خوشی اور پیار کے جوش میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، کیونکہ تم پوری رات ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو بھی کچھ مانگو گی میں تمہاری فرمائش کو ضرور پورا کروں گا۔ آج تم نے تو خدمت کی انتہائی پار کر دی۔ بولو کیا چاہیے تمہیں، مانگو جو تمہیں مانگنا ہے۔ تو یہ سن کر اس صحابیہ عورت نے کہا کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمیشہ راضی رہو، آپ ہمیشہ خوش رہو۔ مگر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور بار بار اصرار کرنے لگے۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو پھر اس عورت نے کہا، اے میرے شوہر، اگر واقعی میں آپ میری مراد اور ڈیمانڈ کو پوری کرنا چاہتے ہو تو آپ مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب بیوی کے منہ سے شوہر نے ایسی باتیں سنی تو شوہر ہکا بکا رہ گیا، یعنی کہ جب بیوی نے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا اور حیران ہو کر اپنے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آپ تو اتنی خدمت گزار بیوی ہو، آپ تو اتنی وفادار بیوی ہو، پیار اور محبت کرنے والی ہو، اور پھر بھی تم مجھ سے طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہو۔ مگر پھر صحابی نے کہا، کیونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تمہارا یہ مطالبہ بھی ضرور پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ بہتر ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا۔ دوستو اس کے بعد صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اچانک راستے میں ایک گڈھا آیا اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ صحابیہ عورت بہت گھبرا گئی اور جلدی سے اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ تو شوہر نے کہا، اور تو کچھ نہیں ہوا، مگر میرے پاؤں میں تھوڑی موچ آ گئی ہے۔ تو یہ سن کر صحابیہ عورت نے کہا کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اب تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ نہیں، واپس چلو۔ اس کے بعد بیوی کے اصرار کرنے پر شوہر مان گیا اور پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گھر آئے تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو اس صحابیہ عورت نے کہا، اے میرے شوہر، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس سے ساری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ایمان والا ہوتا ہے وہ ضرور کبھی نہ کبھی تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔
اور مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی سر میں درد بھی نہیں ہوا ہے، یعنی کہ آج تک آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے یہ شک ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کی نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مسکوک ہو، اس لیے میں نے یہ طلاق کی ڈیمانڈ کی ہے۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا یہ شک دور ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف میں صبر بھی کیا۔ تو دوستو، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ آج تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کس بات کو لے کر ہوتا ہے، کپڑے، گہنے، گھر کی باتیں، کھانے پینے کو لے کر، گھر کے خرچ کو لے کر، ان ساری باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج دین اور ایمان کی بات کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں۔